إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جہنم وبئس المصیر۔ تعریف و تمجید اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے۔ اللہ کریم محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے۔ وہ قوم قسمت والی ہے
جس پر اللہ راضی ہو جائے، وہ خاندان، وہ فرد بڑا ہی خوش نصیب ہے جس کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ اور وہ لوگ بڑے بدبخت ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہو، جن پر اللہ شدید ناراض ہو جائے، جن پر اللہ کا غصہ آئے۔ اگر اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رحمت ہے، تو ہر مسئلہ آسان ہے، ہر معاملہ باعث برکت ہے، ہر کام کا انجام خیر اور خوبی والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے، وہ لوگ جو اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کی ناراضگی اور غصے کو پانے والے کام کرتے ہیں، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ افمن اتبع رضوان اللہ، وہ شخص جو اللہ کی رضا کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، ہر کام کرتے ہوئے اپنے مالک کو خوش کرتا ہے، اس کی عبادت، اس کے معاملات اور اس کی ساری زندگی کے اعمال وہ اللہ کی رضا کو پانے کے لیے ہوتے ہیں۔ کَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ، دوسرا وہ بندہ ہے جو قدم قدم پہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ کے غصے کا مستحق بنتا ہے، وہ بات کرتا ہے اللہ کا غضب آتا ہے، وہ معاملہ کرتا ہے اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے، وہ قوم جو اللہ کے غضب کا شکار ہوتی ہے، تباہی اور بربادی اس کا مقدر بنتی ہے۔ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ، اللہ کا غضب جس پہ نازل ہو گیا اس کا ٹھکانہ جہنم، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، اللہ اپنی ذات کے بارے میں فرماتے ہیں ایمان والو اللہ کے معاملے میں محتاط رہا کرو، اللہ کے غصے سے بچ کے رہا کرو، کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کا غضب تم پہ آ جائے۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ کریم تم کو اپنے آپ سے بچاتا اور ڈراتا ہے، اپنی ذات سے، اپنی ناراضگی سے، اپنے غصے سے، اپنی پکڑ سے، اپنے سزا دینے سے، اپنے اختیار سے، اپنے جلال سے اللہ تم کو بچاتا ہے، تم کو کہتا ہے بچ جاؤ اس سے۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیوں، کن باتوں سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے؟ جب ہم ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ جب ہم اپنی بے عزتی زمانے میں دیکھتے ہیں تو لگتا ہے دنیا میں ہمارا کوئی مقام نہیں ہے، ہمارا مالک ہم سے ناراض ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ساری نعمتیں ہونے کے بعد بے برکتی ہے، نا اتفاقی ہے، بے سکونی ہے،
کیا کر بیٹھے ہیں کہ نہ اولاد میں برکت رہی، نہ کاروبار میں برکت رہی، نہ گھر میں سکون رہا، نہ دنیا میں عزت رہی۔ یا اللہ ہم سے غلطی کیا ہو گئی ہے؟ قرآن مجید کو پڑھیے تو پتہ چلتا ہے کون سا کام ایسا کر لیا، کون سے افعال ایسے کر لیے کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ سب سے جو بڑی برائی ہے وہ ہے شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ جتنا غصہ اللہ کو اس بات پہ آتا ہے اور کسی بات پہ نہیں آتا ہے، جب شرک کرتا ہے بندہ تو وہ اللہ کی غیرت کو للکارتا ہے۔ کسی اور سے مانگنے والے کیا اللہ کو سمجھتا ہے یہ مجھے دے نہیں سکتا؟ کسی اور سے مدد طلب کرنے والے کیا اللہ کو سمجھتا ہے کہ یہ میری مدد پہ قدرت نہیں رکھتا؟ کون سی چیز کم ہے رب کے خزانے میں جو تو غیر کے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے؟ کیا طاقت ہے میرے پاس رب میں؟ رب کی کس طاقت میں کمی ہے جو تو اپنی مشکلات کے لیے کسی اور طرف توجہ دیتا ہے؟ اللہ کو اس بات پہ سب سے زیادہ غصہ لگتا ہے جب انسان شرک کرتا ہے۔ اللہ احکام الحاکمین نے بڑی عزت والی قوم بنائی بنو اسرائیل۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنو اسرائیل کو جہان کی تمام قوموں سے فضیلت عطا فرمائی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اے بنو اسرائیل ہم نے تم کو جہان میں آباد، دنیا میں آباد ساری قوموں کی سرداری اور برتری عطا فرما دی۔ موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو لے کے نکلے، پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر۔ اللہ کریم نے اپنے معجزات، اپنی طاقتوں کا ان کو دکھاوا کرا دیا۔ آگے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام سمندر میں داخل ہو گئے، پانی تھم گیا، راستہ بن گیا۔ بنو اسرائیل اللہ کے محبوب پیغمبر کے پیچھے پیچھے سمندر کے راستے کو پار کرنے لگ گئے، اور جب پار لگ گئے تو اللہ نے اسی رکے ہوئے پانی کو چلنے کا حکم دے دیا۔ بنو اسرائیل آنکھوں کے سامنے دیکھتے رہے فرعون کو غرق ہوتے ہوئے۔ کتنا بڑا انعام اللہ نے کیا، دشمن کو ذلیل کر کے مارا۔ اللہ نے ان کو غلامی سے آزادی عطا فرمائی۔ ساری زندگی سجدے میں سر رکھ چھوڑتے، حق ادا نہ ہوتا۔ وہ ان کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، ان کی عورتوں کو باندیاں بنا لیتا تھا۔ عزت بھی نہیں تھی، غلامی بھی تھی اور حقارت بھی تھی۔ اللہ نے کتنا بڑا انعام کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ احکام الحاکمین نے موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ان کو سمندر پار کرایا، صحرا کے میدان میں پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو کہنے لگے یہاں ٹھہرو۔ اللہ اکبر۔ اب لاڈ کرنے پہ آگے ہیں، سوال کرنے پہ آگے ہیں، گلے کرنے پہ آگے۔ اے موسیٰ تو نے ہم کو کہاں لا کے پھنسا دیا؟ نہ کوئی فصلیں اگتی، نہ کوئی اناج، اور نہ کوئی کھانے پینے کی جگہ، نہ کوئی رہائش کا مسئلہ، پانی پینے کو تنگی۔ اے موسیٰ تو نے ہم کو کہاں لا کے؟ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے آگے دعا گو ہوئے۔ اللہ نے کہا موسیٰ سارے مسئلے میں حل کر دیتا ہوں،
وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے کہا صبح و شام کھانا تم کو آسمان سے آئے گا، کوئی محنت نہیں، کوئی کھیتی باڑی نہیں، کوئی کمائی کے لیے نہیں، نہ آرام سے بیٹھے رہو، من سلوہ آسمان سے صبح کو آئے گا، شام کو آئے گا، عیش کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ یعقوب کی نسل سے ہیں یہ لوگ، ابراہیم کی نسل سے ہیں یہ لوگ، موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں یہ لوگ۔ اللہ نے کہا ان کو دھوپ نہ لگ جائے، جدھر جائیں گے بادلوں کا سایہ سر پہ رہے گا۔ صحرا میں اللہ نے بادلوں کا سایہ کر دیا، کیا بات ہے، پانی چاہیے۔ اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا موسیٰ ذرا اپنی لاٹھی کو پتھر پہ مار۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پتھر پہ مارا، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ چشمہ تو ایک ہی بہت تھا، پیتے رہتے، قبیلے 12 تھے، آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ اللہ نے کہا اپنے اپنے چشمے سے پیو، لڑائی نہیں کرنی۔ اللہ اکبر، نہ لڑو، ٹھنڈا پانی پیو، بادلوں کے سائے میں رہو، من سلوہ کھاؤ، بس ایک ہی کام کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کی ناشکری نہ کرنا، پیغمبر کی نافرمانی نہ کرنا، موسیٰ علیہ السلام کی عزت کرنا، جو میرا پیغمبر حکم دے دے اس کا کہا مان لینا، بدتمیزی گستاخی نہیں کرنی۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، کہنے لگے کچھ ہی دیر کے بعد، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے یہ کیا موسیٰ، صبح بھی من سلوہ شام کو بھی من سلوہ، دل بھر گیا۔ لن نصبر علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پہ صبر نہیں ہوتا، جا اپنے رب کے پاس جا، دعا کر لے۔ فادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کر، یخرج لنا مما تنبت الارض، زمین جو اگاتی ہے، من بقلیہا و قصائیہا، یہ ترکاریاں، یہ کھیرے، یہ دال، یہ تھوم، یہ گنڈے، یہ چاہیے ہمیں، ذرا تڑکا لگا کے پکانا ہے، لون مرچی ذرا بڑھانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کملے، اور جنت کے میوے چھوڑ کے کدھر کو جاتے ہو؟ اتستبدلون بالذی هو ادنی بالذی هو خیر، اور من سلوہ چھوڑ کے یہ کیا مانگتے ہو؟ اور کوئی شرم کرو، یہ نہیں کرتے۔ کہنے لگے نا، دل لگ گیا ہے، اب یہ نہیں کھایا جاتا۔ اگر آپ لوگ من سلوہ کی تفسیر پڑھیں تو یقین کریں منہ میں پانی آتا ہے۔ ایک نمکین کھانا، ایک میٹھا کھانا، من سلوہ، بھنے ہوئے پرندوں کا گوشت آتا تھا ان کو، شہد سے میٹھا ان کو اللہ جنت کا میوہ بھیجتے تھے، اور دنیا والوں نے تو کبھی چکھا ہی نہیں وہ کھانا۔ اللہ کی نعمت کو، وہ پیغمبر بھی تو انسان ہی تھے نا، نیک آدمی بھی تھے، وہ بھی انسان ہی تھے، انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہم اک گئے ہیں، نہ نبی نے کہا، نہ نبی کے ماننے والوں نے کہا۔ یہ بنو اسرائیل بدبخت
یہ کہنے لگے کہ نہ، یہ نہیں، ہم سے کوئی تبدیلی آنی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر دعا کیا کرنی ہے؟ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، جاؤ شہروں میں بکھر جاؤ، مزدوریاں شروع کر دو، محنت شروع کر دو، زمین کا سینہ چیرنے لگ جاؤ، کھیتی باڑی کا آغاز کر جاؤ، پسینہ بہانے لگ جاؤ، محنت کرو، کمائی کرو ذلت کے ساتھ، چلو پھر آ جاؤ، چھوڑو اللہ کی نعمت کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ناشکری کی ہماری، یہ ناشکری تھی، ہم نے اس ناشکری کی ان کو سزا دی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان کے پر ذلت اور مسکینی مار دی گئی، پھٹکار دیے گئے، اللہ کی طرف سے جاؤ اب ذلیل ہی رہو گے اور مسکین ہی بن کے زندگی گزارو گے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کے غضب کا یہ حقدار ٹھہرے۔ اللہ اللہ کے غضب کا یہ حقدار بن گئے۔ ذالک بما عصوا، اللہ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اور یہ حد سے گزری ہوئی قوم تھے۔ میرے بھائی، یہ جو اللہ نعمت دیتا ہے پہلے تو مانگتے ہیں، مرنے والے ہوتے ہیں، یا اللہ روٹی پانی کا مسئلہ، پیٹ سے کپڑا اٹھا اٹھا کے رب سے مانگتے ہیں، اپنی غربت کے تانے ہیں، اور جب رب دے دیتا ہے پھر اسی نعمت کی بے قدری، پھر کھاتے تھوڑا ہیں اجاڑتے زیادہ ہیں۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کے اوپر اپنا غضب نازل کرتے ہیں جو رزق کی توہین کرتے ہیں۔ بنو اسرائیل کے ساتھ یہی کچھ ہوا تھا، انہوں نے رزق کی توہین کی، اللہ نے ان کے اوپر ذلت مسلط کی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کے غضب کا وہ مستحق ٹھہرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے بچے، ان کا تو تھوڑے تھوڑے سے مسئلے کے اوپر ہی وہ کھانا جو ہے وہ اس کو پسند نہیں آتا، اور ان کے ماتھے پہ بل پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کتنی محنت سے کھانا بنتا ہے اور کتنی جلدی ہم ضائع کر دیتے ہیں، ناقدری ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ حَوَىٰ۔ سورہ طٰہٰ اس کی آیت نمبر 81 ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، جو اللہ نے تم کو پاک چیزیں عطا فرمائی ہیں اس میں سے کھاؤ۔ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، سرکشی نہ کرنا، سرکشی نہ کرنا بالکل، اور جس نے سرکشی کی فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اللہ فرماتے ہیں اس رزق کی توہین کرنے والے پر پھر میرا غضب نازل ہوگا۔ جب اللہ نعمت دیتا ہے تو اللہ قدر کرنے والا دل بھی عطا فرمائے، اللہ کی رحمت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق اس نعمت کو استعمال کرنے کی اللہ توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے والی اللہ زبان بھی عطا فرمائے۔ وسائل تو ہمارے پاس بھی بہت ہیں،
کھانے کو بہت ہے، غریب سے غریب بھی آج کل بھوکا نہیں سو رہا ہے، اور جب موقع ملتا ہے ہم کو جو بھی اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے، جس کو جوانی دی ہے وہ اس کی ناشکری کیے جا رہا ہے، جس کو علم دیا ہے وہ اس کی ناشکری کیے جا رہا ہے، جس کو روٹی پانی دی ہے وہ اس کی ناشکری کیے جا رہا ہے، جس کو پیسہ دیا ہے وہ اپنے پیسے سے ہی جہنم خریدے چلا جا رہا ہے۔ ناشکری تو بہت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ ایسا کرے فَيَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي، اس پر میرا غضب نازل ہوتا ہے، میرا غضب نازل ہوتا ہے پھر ایسے بندے کے اوپر۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، جس کے اوپر اللہ فرماتے ہیں میرا غضب نازل ہو گیا وہ جہنم میں اوندے منہ جا گرا، پھر وہ جہنم میں اوندے منہ جا گرا۔ بنو اسرائیل کی تباہی اور ذلت اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی، ناشکری، اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ان کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، کنارے پہ جا لگے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ اللہ سے ملاقات کرنے چلے گئے۔ اب پیچھے انہوں نے کیا کیا؟ جو ہیرا پھیریاں کی تھی نا وہ سامنے لانے لگ گئے۔ بے ایمان لوگ جب نکلنے لگے مصر سے، موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ شام کو نکلیں گے رات کو، تو یہ بنو اسرائیل کے تعلقات تھے فرعون اور اس کی آل اور قبطیوں کے ساتھ۔ ان کی بیویاں ان کے گھروں میں گئیں، جا کے زیور ادارے مانگے کسی نہ کسی بہانے سے کہ چلو نکلنا تو ہے ہی، لوٹ مار بھی کرتے جائیں، ٹھگی لگا کے جائیں۔ اور یہ زیور ان کے پاس تھا۔ جب یہ سمندر پار اترے اللہ نے ان کو بچایا، اور موسیٰ علیہ السلام تورات لینے چلے گئے، پیچھے ان کو پھر شیطان نے داؤ لگایا۔ اس نے کہا یہ تم زیور کا پگھلا کے ایک گائے کا بچہ بناؤ۔ انہوں نے بچڑا بنایا سونے کا، پھر جب اس میں سے ہوا گزرتی آواز آتی، یہ اس کی پوجا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، دیکھا کہ یہ بدبخت سارے کے سارے بچڑے کے آگے جھکے ہوئے پوجا کر رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اتنا غصہ چڑھا، اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑ لی، اور تو کہاں تھا جب یہ قوم گمراہ ہو رہی تھی؟ ہارون نے کہا لا تاخذ بلحیتی، یہ قرآن کے لفظ ہیں، بھائی جان میری داڑھی چھوڑیے، مجھ پہ غصہ نہ کریں، یہ تو مجھے بھی مارنے لگے تھے، میں تو آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کر لی، جن لوگوں نے بچڑے کے آگے سر جھکا دیا، جن لوگوں نے اس سے منتیں مرادیں مانگنا شروع کر دی، سینالہم غضب من ربہم، اللہ کا غضب جلد ہی ان کے اوپر آ گیا، وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، اللہ نے دنیا میں ان کی ذلت کو شروع فرما دیا، پھر دنیا میں ان کے اوپر ذلت طاری ہو گئی۔ یہ جو کفر اور شرکیہ کام ہیں، اس کی وجہ سے اللہ کا غضب بہت جلدی آتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بھی تو دیکھیے نا کہ ہم نے بھی اللہ کے علاوہ کس کس سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں۔
کس کس کے آگے جا کے جھک جاتے ہیں، کس کس کے در پہ جا کے منتیں مرادیں مانگتے ہیں، کہاں کہاں جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اور رب کے در میں کیا کمی ہے، رب کے خزانوں میں کیا کمی ہے، کون سی حاجت اللہ کے خزانوں سے پوری نہیں ہوتی ہے؟ جو ادھر ادھر منہ مارتے ہیں، جن سے مانگتے ہو وہ تو سب رب کے فقیر ہیں، وہ تو سب رب سے مانگ کے کھاتے ہیں۔ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے جب کوئی قوم شرکیہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے، اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پھر دنیا کی زندگی میں وہ ذلیل ہو جاتے ہیں۔ اس سے بڑی ذلت کیا ہے؟ اور یہودیوں سے مانگ کے کھانے والی قوم اور عیسائیوں کے ٹکڑوں پہ قرضے لے لے کے سود کے وہ قوم نمازی ہیں تو ہمارے جیسے کوئی نہیں، تسبیحاں ہیں تو سب سے زیادہ ہمارے ملک میں پھیری جاتی ہیں، حاجی ہیں تو ادھر ڈھیر لگے ہوئے ہیں، مگر یہ جو شرکیہ کام ہیں ان کی نحوست کی وجہ سے ساری عزت ذلت میں بدل جاتی ہے۔ یہ تو قرآن کہتا ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر، سورہ آل عمران کو آپ تلاوت فرمائیے۔ اللہ فرماتے ہیں اور جس کے اوپر اللہ کا غضب ہو، جو اللہ کے غضب جس کے اوپر نازل ہو، تم اس کے پاس بیٹھو بھی نہ، اس سے تو دوستی بھی نہ رکھو، اس سے تو رشتہ داری بھی نہ رکھو، اور تم اس سے تو پرا ہی رہو کہ اس کی نحوست مجھے نہ لگے، اس کی نحوست مجھے نہ لگ جائے۔ نماز میں کیا کہتے ہو؟ اللہ ہم کو سیدھا رستہ دکھا دے، ہر رکعت میں کہتے ہو نا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ جن کے اوپر غضب نازل ہوا ان سے ہمیں پرے ہی رکھنا۔ یہودیوں والے کام نہیں کرنے، عیسائیوں والے کام نہیں کرنے۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اے ایمان والو، اللہ کی رحمت سے یہ مایوس ہو گئے، یہ یہودی، یہ بت پرست، یہ قبروں کو پوجنے والے، یہ غیر اللہ کے آگے جھکنے والے، اللہ کی رحمت سے محروم۔ لا تتولوا قوما، ایسے لوگوں سے کبھی دوستی مت لگاؤ، کبھی تعلق مت کرو، کبھی ان کے ساتھ رشتہ مت جوڑو۔ اللہ نے منع کیا ہے۔ قد یئسوا من الآخرہ، قیامت کے دن اللہ کی کسی بھی مہربانی کے ملنے سے یہ مایوس ہو چکے، وہاں تو رحمت کی نظر بھی نہیں ان پہ پڑنے والی۔ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کافر لوگ قبر والوں سے نا امید ہو چکے ہیں۔ مکے میں، عرب میں لوگ قبروں کو بھی پوجتے تھے، اصحاب القبور ان کو اللہ نے قرآن میں کہا، اور ان کی پوجا کرنے والوں کو اللہ نے کفار بولا۔ میں تو نہیں کہتا، قرآن کے لفظ ہیں، دیکھیے کما یئس الکفار من اصحاب القبور، اللہ فرماتے ہیں قبروں کی پوجا کرنے والے یہ بھی قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے مایوس، اور یہ یہودی اور عیسائی یہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس۔ اور اے ایمان والو، میرے نبی کو چاہنے والو، تم نہ عیسائیوں کے پیچھے جانا، نہ یہودیوں کی طرح ہونا، اور نہ ان قبر پرستوں کی طرح زندگی گزارنا۔
تم پہ اللہ اپنی رحمتیں برسانا چاہتا ہے، تم نہ ایسا ہونا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر اللہ آپ کو ہمت عطا فرمائے، قرآن مجید کو کھولیے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 پڑھیے، دل خوش ہو جاتا ہے، دل خوش ہوتا ہے۔ آپ پڑھیے تو صحیح، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں سے اللہ کہتے ہیں میری محبت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی کی چاہت میں زندگی گزارنے والوں، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ میری رحمت کائنات کے ذرے ذرے پہ، ہر چیز پہ وسیع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری کائنات ہر چیز پہ وسیع ہے، رحمتی وسعت کل شیء۔ کائنات میں ایک ہوا کا ذرہ بھی نہیں حرکت کرتا اللہ کی رحمت کے بنا، اتنی وسیع ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں فَسَأَكْتُبُهَا، یہ رحمت میں نے لکھ دی۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہو نا وہ فیصلہ جو لکھ دیا جاتا ہے وہ پکا ہوتا ہے۔ حدیث شریف کے لفظ ہیں صحیح بخاری کے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما قضى اللہ الخلق، جب اللہ کریم نے ساری مخلوقات کو پیدا فرما دیا، ساری مخلوقات رب نے بنا دی، کتب فی کتاب عنده فوق العرش، اللہ نے ایک کتاب منگوائی لوح محفوظ، اس پہ لکھ دیا، لکھنے کے بعد اس کو اپنے عرش پہ محفوظ فرما لیا۔ یہ میرا فیصلہ اٹل ہے، یہ نہیں بدلے گا۔ اللہ نے لکھا، کیا لکھا؟ رحمتی غلبت غضبی، اللہ نے لکھ دیا میری رحمت میرے غضب پہ غالب رہے گی، میری رحمت میرے غضب پہ غالب رہے گی۔ اللہ نے پہلے دن لکھ کے اپنے پاس رکھا۔ اللہ تو رحمتیں برسانا چاہتا ہے، اللہ تو غضب سے بچانا چاہتا ہے۔ ہم اس رحمت کو وصول کرنے والا منہ تو بنائیں، اور اس کی تو رحمت برسنا چاہتی ہے، ہمیں جھولی پھیلانا ہی نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اپنی رحمت ان کے لیے لکھتا ہوں جو مجھ سے ڈرتے رہتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور تیسری بات فرمائی وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، وہ لوگ جب ہم کوئی حکم نازل کرتے ہیں وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ سچ فرمایا ہمارے رب نے، بسم اللہ کیا کہا اللہ نے؟ یا اللہ جو کہا سر ماتھے پہ، تیرے حکم کی تعمیل کے لیے جان بھی حاضر ہے۔ اللہ کی رحمتیں اس طرح برستی ہیں، نافرمانیوں سے نہیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بنو اسرائیل بدبخت تھے نا، اللہ نے کہا ان کے اوپر میرا غضب آیا کہ انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی پہ ناراض، اس کی داڑھی کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے غصہ دکھایا، قوم کو ڈرایا، تو پھر کہنے لگے موسیٰ ہم سے غلطی ہو گئی، بچڑے کو توڑ دیا انہوں نے، اب اس کا حل کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے حضور توبہ کرو، اور یہ میری تیری توبہ نہیں ہے، ہم تو بگڑے ہوئے نواب ہیں،
ہماری توبہ تو لاڑ سے ہی ہو جاتی ہے، بس سجدے میں سر رکھا، کہا اللہ معاف کر دے، اللہ کہتے میرے محمد کا امتی ہے، جا معاف کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بنو اسرائیل تھے، ان کی توبہ ایسے قبول نہیں ہوتی تھی۔ اللہ نے فرمایا توبہ ہے ایسے قبول نہیں ہوگی، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل کرو، ایک دوسرے کی گردنیں اتارو، پھر توبہ قبول ہوگی۔ جو سر غیر اللہ کے آگے جھک گیا ہے، اب وہ سر تن پہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ حکم تھا یہ، اور پڑھو تفسیریں، صبح سے شام تک تلواریں لے کے کھڑے رہے، باپ کے سامنے بیٹا، بھائی کے سامنے بھائی، کون کسی کی گردن اتارے؟ پھر اللہ نے آسمان سے بادل نازل فرمائے، شکلیں دکھنی بند ہو گئیں، پھر خوب تلوار چلی۔ تفاسیر میں لکھا ہے 70,000 لوگ مارے گئے، پھر جا کے بنو اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ ہماری تو توبہ بھی آسان ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمارے نبی ہمارے اوپر کیا کیا اللہ سے مانگ کے چلے گئے۔ ہمیں تو یہ کہہ دیا ہے کہ تم آنسو بہا، تیرے سارے ہی دھو دوں گا میں، پھر بھی ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، غضب ہی غضب ہے، اور رحمتیں وصول کرنا ہی نہیں آتی۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ بندہ جس کو اللہ نے خود قرآن میں رحیم کہا، رحیمم بالمؤمنین، میرے پیارے نبی کی صفت ہے رحیم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اندھیری رات رسول کریم کی باری میرے گھر میں، آنکھ کھلتی میری رات کی تنہائی میں نے رسول اللہ کو دیکھا، بستر پہ موجود نہیں، نظر نہیں آتے، میں نے ہاتھ سے ٹٹولنا شروع کر دیا، فَالْتَمَسْتُهُ، میں ان کو ڈھونڈنے لگ گئی، میرے ہاتھ رسول اللہ کے قدموں سے جا ٹکرائے، میں نے ان کو پایا کہ وہ اللہ کے حضور سجدے میں گرے ہوئے، وَقَدَمَاهُ مَنْصُوبَتَانِ، دونوں پاؤں کھڑے، اور پاؤں پہ عائشہ نے ہاتھ رکھے۔ اللہ کے رسول رات کی تنہائی میں اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا کر رہے، اللہم انی اعوذ بک من برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وبک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ کبھی رات کو اٹھو، تنہائی ہو، اندھیرا ہو، مصلی پہ جا کے سر رکھ دو، آج اس سنت رسول کو بھی پورا کرنا ہے۔ یہ دعا مانگنی ہے جو میرے پیارے نبی نے رات کی تنہائی میں اٹھ کے مانگی تھی۔ ہمیں تو بس سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے علاوہ ہم سجدے میں جانتے ہی کچھ نہیں ہیں، اور میرے پیارے نبی نے سجدے کی اور بھی بڑی دعائیں سکھائی ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ دے، شعور دے، اور پھر دل کی حاضری کے ساتھ اللہ کے آگے وہ دعا مانگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، عرض کر رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ تیرے غصے سے میں تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ تیرے غصے سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، اللہ تیری سزا سے، اللہ تیری معافی کی پناہ چاہتا ہوں۔ سزا نہیں، اپنے اس بندے کو اپنی معافی میں رکھ لے۔ وَبِكَ مِنْكَ، اے اللہ میں تجھ سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ تو ناراض تو کوئی پناہ دینے والا نہیں، تو سزا دینے والا کوئی بچانے والا نہیں، تو پکڑنے والا کوئی چھڑانے والا نہیں، اس لیے اللہ میں کسی اور طرف جاتا ہی نہیں، اللہ میں تیری پناہ تجھ سے ہی مانگتا ہوں، تجھ سے دور نہیں ہٹوں گا۔
لا احصی ثناء علیک، اللہ میں تیری تعریف گن سکتا ہی نہیں، وہ کلمے گن سکتا ہی نہیں۔ یہ نبی فرما رہے ہیں، لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں تیری ثنا کے کلمے گن سکتا ہی نہیں۔ انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ تو ایسے ہی قابل تعریف ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف فرما دی ہے، جیسے قرآن میں اپنا تعارف کروا دیا ہے، اللہ تو ویسے ہی ہے۔ میرے بھائی، زمین والوں پہ رحم کرو، اللہ رحم فرمائے گا۔ یہ کفر شرک اس کو چھوڑو، یہ شرکیہ رسومات ان کو چھوڑو، اللہ کا غضب دفع ہوگا، پرے ہو جائے گا، اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ گے۔ آنسو بہانا سیکھو، تنہائی میں رب سے باتیں کرنا سیکھو، دعاؤں کو یاد کرو، ان کا مطلب سمجھو، اور کہو یا اللہ یہ جو تو نے مجھ کو توفیق دے دی ہے سر رکھنے کی، یہ بھی تیری مہربانی ہے، میں تو اس قابل بھی نہیں تھا۔ اللہ کریم ہمیں اپنے نبی کی دعاؤں کا بھی مستحق فرمائے۔ اپنی امت کے لیے یا اللہ تیرے نبی نے جو جو دعائیں مانگی ہیں اللہ قبول و منظور فرما، ہمیں ان کا مستحق فرما۔ اللہ کریم ہمیں تمام غضب جن سے اللہ کا غضب آئے اللہ ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔